نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، آپ نے فرمایا اے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے کنے بکری دا مویا ہویا بچہ مول گھنے؟ اللہ دے نبی کیا حیثیت ہے یہ اساں کو مول گھنو حالانکہ مردہ بچہ؟ آپ نے فرمایا میرا ارادہ ویچن دا کہنا ہے، میرا مقصد صرف تو کو ایک حیثیت سمجھاون ہا کہ جویں تواڈے نزدیک بکری دے بچے دی موئے ہوئے دی کوئی حیثیت نہیں، الدنیا احوان علی اللہ، اللہ دے نزدیک جڑی دنیا ہے نا وہ بکری دے موئے ہوئے بچے کے بھی زیادہ بدتر ہے پوری دنیا۔ یہ چوتھی بات تمہارے سامنے رکھی ہے، یہ نبی پاک نے لوگوں کو آخرت دی حیثیت سمجھائی اور آپ نے ایک پنجویں بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ جڑی آخرت ہے نا یہ سمندر علی کار ہے اور یہ جڑی دنیا ہے سمندر دے وچ کوئی بندہ اپنے ہاتھ دی انگل بوڑے انگل داخل کرے والا انگل کو کٹھے تے اپنے ہاتھ دی انگلی نال جڑا پانی لگا ہویا ہوندے تھوڑی جی انگلی دا ڈولا سنہ تھیا ہویا ہوندے، نبی علیہ السلام نے فرمائے اے جڑی انگل سنی تھی ہے نا اے دنیا ہی ہوئے اور اے جڑا سمندر ہے آخرت، آخرت دی حیثیت نہ صحیح گئی۔ اور ایک چھویں بات یہ ساریاں حدیثاں تیرے سامنے جن دے اندر نبی پاک نے نصیحت فرمائی، آپ نے ایک چھویں بات فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ آپ نے فرمایا دنیا دی حیثیت اللہ دے ہاں ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہوئے ہاں تے اللہ کہیں کافر کراڑ کو پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کرے۔ اگرچہ تساں ہو سکتے تکلیف وچ بیٹھے ہو سو گرمی ہے اپنا ماحول ہے ہر بندے دا، لیکن میں تو اپنے نبی علیہ السلام دیاں او احادیث جیڑیاں امت کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، این دنیا چ رہ کے جنہ بھی تیاری کرنی ہے آخرت دی کرنی ہے، دنیا دی تیاری نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا مچھر دے پر دے برابر بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں ہویا اللہ کافر کو پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کرے۔ یہ چھ باتاں تیرے سامنے تھی چکے یعنی سب کو سمجھایا میں نہ پائے کوئی میاں دنیا تو توجہ نہ کر آخرت تو توجہ کر، یہ بات سمجھائی میں نہیں پئی کہ دنیا دا کوئی وزن نہیں آخرت دا وزن بڑا۔ چلو دنیا اچ بندہ اوکھا سوکھا تھی کہ وقت گزار ویندے، آخرت اچ تے موت ہی نہیں آونی، آخرت استے چلو اتھا دے ہے کہ بندے کو چلو موت آوے سی جان چھوٹوے سی چلو وقت گزروے سی اتھا کیا تھی سی اتھا تو ہمیشہ ہے سارا معاملہ، یعنی بندے کو تیاری کرنی چاہیے اپنی مرن دے بعد دے آخرت بھی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ساریاں باتاں سمجھائیں، آپ نے فرمایا اگر میں چاہواں ہاں اللہ میرے واسطے احد پہاڑ کو سونا بڑھا لے ویا لیکن نہیں چاہتا اللہ دے جتنی نبی پیغمبر گزرے سارے دی کیفیت آئی کئی مہینے انہیں دے گھر دے چولھیں جو بھا نہ بل دیا، یعنی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، نبی کریم علیہ السلام سے نزدیک بھی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو اپنے شمی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں، نبی پاک دے نزدیک بھی۔ حدیث پاک چندے نبی کریم علیہ السلام ایک نیوار اپنے بیوی دے نال ناراض ہو گئے نا، بیوی نال شوہر دی ناراضگی بعض دفعہ تھی ونجے کوئی حرج نہیں، شریعت جی موجود ہے حدیث جی موجود ہے ثابت ہے، لیکن ناراضگی دی وجہ تو طلاق دی نوبت اے نامناسب ہے، ناراضگی دی وجہ تو مارن تے کٹن دی نوبت اے نامناسب ہے، ناراضگی دی وجہ تو بیوی تے ظلم و ستم کرن دی نوبت اے حرام ہے، ناراضگی ہووے سی کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے بیویاں نال ناراض ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ نبی کریم اپنے گھریں چکائیں نہیں، اپنے بیویاں دے حجریں چکائیں نہیں، آپ ناراض ہو کے کتیں لگے گئے تے کہیں صحابی دے قریب بھی گئے نہیں، کتیں کل ہیں تے علیدہ ہیں تے آپ کتیں گھومیں۔ حضرت سید
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت اما عائشہ کے حاضر ہوئے، عرض کی تھی نے عائشہ اے دسواں جو اللہ دے نبی کیوں ناراض ہو گئے؟ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اے عمر میں کو نہیں پتا نبی پاک کیوں ناراض ہو گئے، جی میں امام کائنات دی بیوی ہوں، میں تمہاری بیٹی سیدہ حفصہ بھی نبی پاک دی بیوی ہے، اپنی بیٹی کے پوچھو جا، اپنی دھی کے پوچھو جا کہ کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی تو سوال کی تھا جو کیا مسئلہ ہے، اللہ دے نبی کیوں ناراض ہو گئے؟ حضرت سیدہ حفصہ فرمائیں بابا جی میرے علم وچ نہیں، میرے علم وچ کیوں تھے ناراض کوئی پتہ نہیں، ذرا غور نال سنا ہے، ذرا دیکھنا بھی میرے ہے۔ اچھا اے دسو ہے نا کتھاں، اے بھی نہیں پتہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پتہ کرنے ودیں، ایک صحابی نے نشے نبی کریم فلانی جگہ تین، فلانے صحابی دے گھر رہن تے کہیں کو ملنا نہیں چاہتے، پریشانی دے عالم میں جن گھریلو پریشانیاں آوے نہ رہنیاں تے جوان دا کام ہوندے برداشت کرنا، آوے نہ رہنیاں لاتے تھا کھڑک بندے رہندا، لیکن بندہ رشتے تروڑا نہ پوے، مسائل اگر الجھن بھی صحیح تے مسائل دا حل گولے، یاد رکھا مزید نہ الجھاوے، یہ نبی پاک دی سیرت ہے۔ نبی علیہ السلام فلانے صحابی دے گھر چن، پہلے میں تو کچھ ہی 7 حدیثاں سنائیں جنہیں دا مطلب ہے ہاں اللہ دے ہاں دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، ہون تو اکو میں نبی پاک دے بارے دسے نا کہ انہاں دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، کیویں ذرا غور فرماؤ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لگے گئے تے ون کے لٹھنے جڑے گھر نبی کریم تشریف فرمان، ان گھر دا دروازہ بند آئی تے گھر دے دروازے تے ایک صحابی جڑائی ڈیوٹی کھڑا لینا آئی تے حضرت عمر نے سلام کی تھا، صحابی نے سلام دا جواب دیتا تے حضرت عمر آدھے نبی کریم کی تھین، صحابی آدھے اللہ دے نبی پاک اندر تشریف فرمائیں، حضرت عمر آدھے سلام پیش کرو تے آکھو حضرت عمر اجازت طلب پہ کریں تے جناب نال ملنا چاہن، صحابی رسول دے عمر امام کائنات نے سختی دے نال منع کیتا ہویا ہے، آپ نے فرمائے کوئی بندہ نہ ملے، لہذا میں نبی کریم کو نہیں آدھا، اللہ دے نبی ناراض ہوئے سن، حضرت عمر آدھن ملن نہ ملن میرا نصیب ہے، تیری ذمہ داری ہے، تائیوان کے پیغام دیونے، عمر آئے کھڑن آکھن لگے کائنا ناراض تھی وہ تواڈی مرضی، میں اللہ دے نبی کو نہیں آدھا، آپ غصے دی حالت جن، آپ ناراضگی دی حالت جن، آپ پریشانی دی حالت جن، عمر تو جان گائیں اللہ دے نبی ناراض ہو ونجن، عرشاں والا رب ناراض ہو ویندے، دنیا آخرت تباہ تھی ویندیے، عمر میں نہیں ویندا، حضرت عمر تھوڑا جہاں جلالی طبیعت دیان غصے دے اندر آئے، آکھن لگے تے کچھ وعدہ بیاں ایک باری ساریہ دے منتے دی ذمہ داری ہے، اگو میرا نصیب جڑے ویلے آنکھ دکھا کے بات کی تھی نے، حضرت عمر دی طبیعت کے واقف ہو، ایک کون عمر ہے جہنے بارے امام کائنات نے فرمایا آئی، جڑے ویلے تو ٹرتا بداؤں میں تیرے پیریں دی ٹھاپ سن کے شیطان بھی رستہ چھوڑنے دے، ایک کیڑا عمر ہے جڑے عمر دی رائے کو اللہ قرآن چا بنے دائی، ایک کیڑا عمر ہے چندے بارے امام کائنات نے فرمائے میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہا، میرے بعد اگر اللہ نے نبی بنا ہویا، حضرت عمر کو نبی بنا ہویا، ایک کیڑا عمر ہے جڑا غیرت دا بادشاہ، ایک کیڑا عمر ہے جڑا ایمان دا بادشاہ، ایک کیڑا عمر ہے جڑا شجاعت دا بادشاہ، ایک کیڑا عمر ہے جڑا علم دا بادشاہ، ایک کیڑا عمر ہے جڑا تقوی دا بادشاہی، جڑے ویلے آنکھ دکھائی نے جلالی طبیعت دے مالکن، صحابی قریب من کے دروازہ کھلیں دے تے ایستا لفظیں جا عرض کریں دے، اللہ دے نبی تو کو عمر بن خطاب ملنا چاہنے، قربان ونیا حضرت عمر دی عظمتیں، امام کائنات کہیں کو نہ ملنا چاہنے، آپ دی طبیعت علی لئی، آپ افسردان، جڑے ویلے جناب عمر دا ذکر ہے، امام کائنات نے فرمائے اے صحابی
صحابیات تری سی بنداری ہے دروازے دے ہوتے ہیں تائیں اگر عمر دے بارے اجازت کی دی ہے وانی عمر کو آکھ تے کو اندر آون دی اجازت آونی عمر دی رائے آج تائیں اللہ نے ٹھکرائی میں محمد کی میں ٹھکراواں عمر کو آون عمر دی رائے کو اللہ قرآن بڑھ لے میں کی میں عمر کو روکاں میرے لکھا ہے آوانڈے وغیرہ دیکھنا میرے ادھر دروازہ یہ جڑے جملے نا ہمیں باہر بھی دوست بیٹھے ہو خدا را آپس علیہ سونا بے شک بیٹھے رہو کان میں لو کرو جنہیں جہاں آنکھیں میں لو تھی سکجن ٹھیک نہ دے کان میں لو کرو ورنہ اللہ تعالی کے پوچھ سی قیامت علیہ یاد رکھا ہے بھی کیا سنیا آوے گپ شپ پہ وقت ضائع نہ کرو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو یہ جملے میرے ضائع نہ کریں حضرت سید یہ جملے پورے جلسے دا خلاصہ نچوڑ ہی نہیں لیکن دس تک اوکو دے سن جندے دلچ ایمان دی رتی ہو سی میں ہر بندے دا ٹھیکہ نہیں چاہنا لیکن میں ذمہ داری نہ لادا تو آدھے وچو جیڑے بندے دے دلچ حب پہ رسول ہو سی اوکو الفاظ دس تک ضرور دے سن ایک گرنٹی ہے حضرت سیدنا عمر نے دروازہ کھولے ایستا ایستا تاکہ دروازے دی آواز نہ پیدا تھی وے سونے رسول دے حرام اس خلل نہ آوے ادب دے بادشاہ ادب دے بادشاہ دروازہ کھولے نے اے دے دیکھ میرے کنے جرت نہیں میں الفاظ استعمال کرا حضرت سیدنا عمر دی نظر پائے گئی ہے امام کائنات گرمی دی شدت دی وجہ تو اپنے پاک جسم تو چولا لہائی پیان تے کھٹڑا کہنا آئی بیڈ کہنا آئی بستر کہنا آئی گدہ کہنا آئی چادر کہنا آئی امام کائنات دے بارے حدیث چندے وَهُوَ مُزْتَجِعُنَ عَلَى فِرَاشِهِ ساری کائنات تو لو جڑا زیادہ سونے زمین دے اتے تڑی بچھا کے ستے ہوئے انتے آرام فرمائن تے آپ دی کانڈ دروازے دوئے تے آپ دا چہرہ پرلے پاسے تے جسم پسینو پسینہ تھیا ہوئے تے تڑی دے اتے ستا ہوئے کون جڑا نبیہ دا سردارا تڑی تے کون ستا ہوئے جڑا ساری کائنات دا امام تڑی تے کون ستا ہوئے جڑا جنت دی چابی دا مالکا دری تے تڑی تے کون ستا ہے جندہ اٹھنا قرآن چا بہنا قرآن چا علاوان قرآن چا جندہ سونن قرآن چا جندی سوچ قرآن چا جندی زندگی قرآن چا جندے صاف قرآن چا ایک کون ہے جڑا تڑی تے اتے ستا ہے جندی خاطر اللہ پاک نے ساری دنیا کائنات بنائی ہے تے اللہ نے پوری کائنات کے جگہ زیادہ سونا بنائے میرے نبی میں ستے ہوئے پسینہ جسم کے ڈھاندہ میں دائی اللہ دے نبی کلے آرام فرمان حضرت عمر دن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ اللہ دے نبی اپنا پاسا تبدیل پہ کرندن اپنا چہرہ تبدیل پہ کرندن اپنی کروٹ تبدیل پہ کرندن اپنا چہرہ دروازے آلے پاسے کرنے پہ جیڑا کندھا مبارک اتیاں او تلے اندہ پہ جیڑا کندھا مبارک تلے او اتیاں اندہ پہ تے جیڑے ویلے تلوہ کندھا اتیاں ہے حضرت عمر دی نظر پائیے تے او جیڑا کندھا یوں کندھے دے اتے تٹی دے نشان نظر دے کھڑے ہیں حضرت عمر دی چیخ نکل گئی ہے زارو قطار روان لگ گئے جیڑے عمر کے شیطان ڈردائی جیڑا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران آئی اللہ دے پاک نبی فرمائے عمر تیرے رومن دی وجہ کیا ہے کیوں پیاروں نہیں کیا مسئلہ ہے سلام کر کے زارو قطار روان لگ گئی ادھے اللہ دے نبی توڑے پاک جسم دیں تٹی دے نشان دے کہ میں عمر دا اندر حل گئے میں دے کے برداشت نہیں ہوندہ اللہ دے نبی قیصر و کسرا ایران تے عراق دے بادشاہ اپنے مخمل دے بسترے بچھا کے ستے پہ ہوندے اللہ دے نبی تساں ساری کائنات دے نواب آؤ تساں
ساری کائنات دے سردار ہو، تساں ساری کائنات دے امام ہو، تساں ساری کائنات دے بادشاہ ہو، تو آدھے سمن دی حالت ہے اللہ دے نبی جے اجازت فرماؤ ہاں میں تو آدھی خاطر ایک سونا جی ہاں نرم و ملائم بستر تیار کراؤں تے تو آکوں آکے دے وہاں تاکہ آرام کرو سارا دی اللہ دی توحید دی دعوت دینے ہو لوگ توڑی گردنے چا کپڑا پا کے وقت ودے دینے ہو لوگ توڑے پیچھو چھوڑ لا چھوڑے دن تے وٹے ودے مروے دے ہو لوگ تو کوئی جادو کر ودے آدے ہو سارا دی تو سا در در تے پریشانیاں برداشت کریں دے ہو ودے یا سمن دی رات تے اللہ نے بنائی ہے وہ بھی تبی دے اتے سمو کیا توڑا آرام تھی نہ ہو سی اللہ دے نبی جے اجازت لے ہو آؤ میں توڑے واسطے ایک سونا جہاں بستر بناوا اور اپنے نبی دی کیفیت سن جڑے ملے حضرت عمر نے بستر دی بات کی تھی امام کائنات ساروں قطاروں میں لگ گئے حضرت عمر آدم صحیح ہون توڑے روان دی وجہ کیا ہے خیریت آپ نے فرمایا عمر دنیا دی دعوت لیتی ہے دنیا دی دعوت لیتی ہے تو چاہتا ہی کہ میرے ہوتے میرا اللہ ناراض ہو بنجے تو چاہتا ہی کہ میں کو اللہ میری آخرت سونی نہ بناوے عمر میں چاہنا میں مٹی تے سما تو مخمل دے بستیں دی گال کرن دیں عمر یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاگ ہے تماشا نہیں ہے عمر میں اتھا پیار کرن نہیں آیا میں اتھا دل لون نہیں آیا اللہ مناون آیا ایسا آخرت بناون آیا ایسا جنت کماون آیا ایسا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قبرستانہ دا چکر لا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہسپتالہ دا چکر لا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ٹنڈے منڈے لولے لنگڑے اندھے چندھے دیکھ پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے در در دے پنڑا یہ تے نظر پا آپ میں پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جیل خانے تے قیدہ بن کے دیکھ آپ میں پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ نے اکھی دے کے اندھے دکھائیں تاکہ اکھیاں لے کو پتہ لگے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ نے ہاتھ دے کے ٹنڈے دکھائیں تاکہ ہاتھ لے کو پتہ لگے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ نے اولاد دے کے کنگال دکھائیں تاکہ پتہ لگے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ نے گھر دے کے بے وطن دکھائیں جھوپڑے چرہن لے دکھائیں تاکہ انہیں گھر رجے کو پتہ لگے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ پاک نے صحت دیتی ہے اللہ نے بیمار دکھائیں تاکہ پتہ لگے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے آپ نے فرمایا عمر میں کو مخمل دے بستر دی دعوت لیتی ہے لگتا ہی میں جی میں اللہ ناراض ہو گیا ہوئے ہو سب دے اللہ رنج ہو بنجے اللہ پاک فرمے دے دنیا کائنات والے ہوں اے دنیا عارضی وے اے دنیا فانی وے اے دنیا تماشائی وے اے دنیا ڈرامائی وے اے دنیا کھیلی وے اے دنیا بے وفائے اصل میں اللہ نے تو کوئی واسطے پیدا کی تھا تاکہ تو سا آخرت دی تیاری کرو جیڑا بندہ آخرت دی تیاری کرے میں اللہ ہوں دی آخرت بھی سونی کرنے سا میں اللہ ہوں دی دنیا بھی سونی کرنے سا اللہ دے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا تعلق دی بنیاد دنیا رشتہ لیونے گھننے میرٹ دنیا سلام دعا رکھنی ہے معیار دنیا لعنت سب تو وقت بے وقوفی ہے ہر شے پیسہ نہیں ہو ہر شے دنیا نہیں ہو جیندے نال بھی کوئی ہمسایہ بڑھ لے تا معیار دنیا نبی سی فرمائے الدنیا ملعونتن و ملعون ما فیہا حوالے دا میں ذمہ دارا آپ نے فرمائے اللہ پوری دنیا تے ہر ویلے لعنت بھیجیں دے اور دنیا تے جیڑا کچھ ہے ہر شے تے اللہ ہر ویلے اپنی لعنت بھیجیں
اللہ مگر دنیا جیڑے اللہ دی لعنت کے بچ دیں وہ کیڑے اللہ عالمون او بندہ اللہ دی لعنت کے بچ ویندے جندے کنے دین دا علم ہوئے او متعلمون او بھی اللہ دی لعنت کے بچ ویندے جڑا دین دا علم حاصل پیا کرنا ہوئے یعنی طالب وال فرمایا وذکر اللہ تعالی اور او جا بھی بچ ویندی ہے جتھا اللہ دا ذکر ہوئے وما لا ہو چوتھے نمبر تے فرمایا او بندہ بھی اللہ دی لعنت کے بچ ویندے جیڑا اللہ دے ذکر نال جوڑیا ہویا ہوئے انہیں چار دے علاوہ عالم میں نہیں طالب علمی میں نہیں اللہ دا ذکر بھی میں کو نہیں آتا آج ایک بندے میں کہا کہ میرا پتر غیر ملک ہے اندھے کاغذات کا مسئلہ ہے میں کہا شنے تویز فلانا بزرگ دیں دے میں کیا ہم ملیا کہیں نہیں تو تساں میں والوں کو تویز دے بارے تو وضاحت کی تھی بھی تویز ہے جڑا یہ تو خام خواہ دکانداری ہے بھائیو نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو جٹھا ہاتھ سے پاتی ودا آپ نے فرمایا گری میں پاتی رہ گیو بخار بھی ودسی جے موت آگئی کفر دی موت مرسے یہ تے اللہ دے توقل دے خلاف ہے والا دے اچھا کوئی قرآن دی آیت کوئی دعا لکھ دے ہوا میں کو تاکہ کوئی اساں چلو پڑھ دے رہا ہوں میں ان کو دعا دسی بھی یہ دعا پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یونس نبی مچھلی دے پیٹ چند دعا کیتیاں نے اللہ کو نجات دیتی ہے یہ جڑی بڑی مصیبت ہوئے یہ مجرب نسخہ ہے یونس نبی علی دعا پڑھی کر اللہ مصیبت کے نجات دے رہے وال پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ تے اصل جڑی گل دسنی ہے نا اوہاں کسی لکھ چ دیتی وے لیکن میں کہ کیا لیکن اوہاں کہ میں کو پڑھن ڈا نہیں آندا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھن ڈا نہیں آندا میں کہ تیری گھر والی اگر نہیں پڑھ سکتا میں کہ تیرا کوئی پتر اگر نہیں پڑھ سکتا میں کہ تیری کوئی بیٹی اگر نہیں پڑھ سکتا تیرا کوئی خاندان دا کوئی نہیں پڑھ سکتا اچھا ایمان نال دسا جکو لا الہ الا لا الہ الا اگو ہے صرف اللہ لا الہ الا اللہ ایمیں نا تے اگو ہے محمد رسول اللہ جکو لا الہ الا انت سبحانک پوری آیات تے ادھا کلمہ ہے جدہ اے آیات نہیں آندی ایمان نال دسا کو کلمہ آندا اسی کو کلمہ آندا اسی اگر کلمہ نہیں آندا وہ مسلمان ہے ان کی زندگی کیویں پئی گزر دی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں دنیا چ دل لاون نہیں آیا اللہ سونا قرآن چ دے ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو اللہ دے قرآن چ دنیا کائنات والے ہو یہ دنیا کھیڑے دنیا تماشا ہے آخری بات ہے ادھر غور کر اللہ دے میرے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں میرے نبی دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں صحابہ کرام دے نزدیک بھی دنیا دی بولو بولو کوئی حیثیت نہیں صحیح بخاری دی حدیث ہے انصار صحابہ مشورہ کرنے بیٹھے ہیں اللہ سیسا کو زمینہ دیچن اچھان تے پانی دیتن جھکے جلو نبی سے کہ دعا کروں اللہ سب کو زمین دے نال نال پانی دے وے تو صاحب جٹ بندے ہو پانی جھکا ہوئے زمین اچھی ہوئے چاس بندی نہیں کیا خیال ہے پانی اچھا ہوئے تاں چاس بندی ارڑے خان تولا بڑھائنے چاہ مشورہ مکمل کی دینے ٹور پہن نبی شہیدوں میں دے پہن کی دے میں دے پہن آخری بات ہے کیا گھنن میں دے پہن پانی یہ تو واسطے زمین واسطے نبی سے پرنے کے ڈٹھے آپ نے نال آجیں کو بیٹھے میں کو فرمائے لگ دائی میں جی میں انصار آج کشے منگن دے پر انداز پڑھچیں تو لگ دائی آگئے سلام علیکم وعلیکم نبی سے فرمائے بہو این کہن نے پوچھا کیویں آئے ہو نہیں نے پوچھا آپ نے فرمایا انصاریو جیڑی نیت کر کے آئے ہو جو ارادہ کر کے آئے ہو ارادہ ڈسنا سوالی ذمہ داری ہے تے اللہ پاک کے پورا کرا دے میری ذمہ داری ہے پتہ نہیں کیا سوچی ودے ہو بہرحال پڑھچائیں کہ پتہ لگ دے کٹ کے کشے منگن آئے ہو شاباش کیا مانگ دے ہو ادھر ہی کھائے ذرا کیا مانگ دے ہو
جلے آپ نے فرمایا نا تسا جو منگ سو میں گھنا دے سا صحابہ آپ پتہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے ایک صحابی دے اللہ دے نبی جے اجازت دیو تے اساں سائیڈ سے تھی کہ مشورہ کر گے نو امام کائنات مسکرا پے آپ نے فرمایا تو ایک کٹھ کے پتہ لگدا تسا مشورہ کیتی ودے آوے لیکن چلو کوئی گال نہیں مولوی اگر مشورہ کرنا چاہندے ہو کر گنو میں اپنی ضمانت قائم ہاں اللہ کے ضرور گھنا دے سا یہ آپس صلاح بیٹھے کرنے ہیں مشورہ بیٹھے کرنے ہیں ایک صحابی آدھے دوبارہ مشورے واسطے ٹائم کیوں گی دے وے حالانکہ پانی منگن ہے آسے اللہ دے نبی جی میں آفر دیتی ہے آنکھ لے ہوا بیسا کو پانی ضرورت ہے ایک بھی صحابی آدھے نا اللہ دے نبی نے جلی ولی آفر کی تیئے اگر پانی منگ کے منیوات ایسا کو کہیں سیانا آکھنا آج موقع بنیا پیا جی میں نبی پاک دی آفر ونی ہے ایمیں آج سادہ سوال بھی بڑا ہونا چاہیے ایک بھی ہے کہ چلو سوال آج کرنے ہیں کیا کروں ایک بزرگا کیوں میری سلام منے دے ہونا موقع بنیا پہ پانی شانی کو رہنے ہیں نبی سے زمانت دیتی ہے توالی ہر دعا کو میں منوا دے ساں تے اللہ ضرور دے سی صابر الدے کھوتے آمنا لے ہو نمیں مرکز چامنا لے ہو آج دا دیمار قیامت چلڑی یہ مرکز توالے واسطے گواہی دے سی یا اللہ کو آباد کر یا اللہ دین دے مساجد مراکز کو اپنے بندے کے آباد کر پھول کر دے اپنے بندے کو توفیق دے بزاری جو اپنے بندے کو کھین آیا کر اللہ تیرے کی دے توفیق یا اللہ تیرے واسطے میرے دیکھو میرا اللہ دے نبی ایسا آئے ہیں تو آدھے کی نے گزارش ہے اللہ دیسی فرمایا دیسی زمانت فرمایا میری زمانت اللہ دے نبی دعا کرو بل اللہ اساں سارے دے گناہ معاف کر دے یعنی آخرت یاد رہی ہے آخرت پانی شانی بھول گئے دعا کرو اللہ نبی سے ہی میں فرمایا اللہم اغفر لے انصار اللہ انصاریوں کو بخش صحابی آدھے سے موقع بنیا پہ دعا کر چھوڑو اللہ سادے اولادیں کو بھی بخشے آپ نے فرمایا والے ابنائے الانصار واللہ دے اللہ دے نبی دعا کرو اللہ سادے پوتریں ڈوتریں کوئی بخشے واللہ آپ نے فرمایا والے ابنائے الانصار واللہ صحابی آدھے دعا کر چھوڑو اللہ سادے عورتیں کو بھی بخشے آپ نے فرمایا والے نسائے الانصار اللہ دے نبی ایک آخری دعا کر چھوڑو اللہ سالے نوکریں کوئی بخشے آپ نے فرمائے والے موالے اللہ نسان بخشش منگوا کے جیویں آئین لگے گئے نبی سے مسکرا پہن آپ نے فرمائے بڑے سیانے ہم آخرت بھی سونی کرائی میں نمتے پانی دے چشمیں ہی گھدی وے یعنی اللہ جنہی آخرت سونی کر لے وے اللہ کو دنیا بھی سونی دے دے وے او میرے بھائیو دنیا عارضی ہے او میرے بھائیو دنیا عارضی ہے روز دا تازہ اپنا حساب کر کے سننا چاہیے جنہیں نال اساں زیادتی کیتی ہے انہیں کو بھی معاف کر کے سنوں ڈیلی تو جو اساں زیادتی کیتی ہے وہ بھی اللہ کے معافی مانگ کے سنوں ڈیلی تازہ روز نام چا کلیار کر کے سنوں تے اللہ مسئلے حل کر دے سی اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے بڑا سونا مرکز ہے اللہ آباد رکھے اللہ شاد رکھے